سلام دوستوں، آج مڈ نائٹ ڈائری میں ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو آپ کو اپنی جگہ پر جکڑ کے رکھ دے گی۔ یہ کہانی ایک ایسے لڑکی کی جسے انٹرنیٹ پر ایک پرانی ویڈیو ملی اور پھر جو کچھ ہوا وہ اس لڑکے کے لیے سوچنا بھی ناممکن تھا۔ عمران ایک عام سا لڑکا تھا جو انٹرنیٹ پر پرانی اور عجیب و غریب چیزوں کو تلاش کرنے کا شوقین تھا۔ ایک رات وہ دیروں تک انٹرنیٹ پر گھومتا رہا تھا جب اسے ایک پرانی ویڈیو ملی جس کا عنوان تھا ممنوع رسومات۔ ویڈیو بلیک اینڈ وائٹ تھی اور اس میں ایک بوڑھا آدمی کسی تاریک کمرے میں عجیب و غریب نشانات بنا رہا تھا۔ عمران نے ویڈیو دیکھتے ہوئے کچھ خاص محسوس نہیں کیا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ واقعی عجیب تھا۔ اس رات سے عمران کو برے خواب آنے لگے۔ خوابوں میں وہی بوڑھا آدمی اسے عجیب و غریب چیزیں بناتا اور کچھ نشانات بنانے کا طریقہ سکھاتا تھا۔ پہلے تو عمران نے ان خوابوں کو نظر انداز کر دیا، لیکن جب یہ سلسلہ ہر رات جاری رہا تو اسے پریشانی ہونے لگی۔ ایک رات خواب میں بوڑھے آدمی نے اسے بتایا کہ وہ نشانہ دراصل ایک دروازہ ہے جو دوسری دنیا تک جاتا ہے۔ عمران کنفیوز تھا۔ وہ خوابوں کو تو سمجھتا تھا لیکن یہ سب کچھ حقیقت سے بہت دور لگتا تھا۔ پھر بھی اس کے ذہن میں ایک تجسس پیدا ہو رہا تھا اور ویڈیو میں دکھایا گیا نشانات بنانے کا لالچ نہ روک سکا۔ اس نے کاغذ اور قلم لیا اور ویڈیو کو دوبارہ دیکھ کر وہ نشانات بنانے کی کوشش کی۔ نشانات بنانے کے بعد کمرے کا ماحول عجیب سا ہو گیا۔ ہوا میں ایک سردی سی لہر دوڑی اور روشنی کم ہو گئی۔ عمران خوفزدہ ہو گیا اور اس نے سوچا یہ سب کچھ اس کی حرکتوں کا وہم ہے، لیکن اچانک کمرے کے کونے میں ایک ہلکا سا سایہ حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ سایہ بڑھتا گیا اور پھر ایک لمحے میں ایک لمبا قد کا سیاہ لباس پہنے ہوئے شخص کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ عمران چیخنا چاہتا تھا لیکن اس کے گلے سے کوئی آواز نہ نکلی۔ وہ صرف اس خوفناک مخلوق کو دیکھ سکتا تھا جو اس کی طرف گھور رہی تھی۔ پھر وہ سیاہ لباس والا شخص عمران کی طرف لپکا اور عمران اس خوفناک سیاہ لباس پوش شخص کے سامنے جکڑا ہوا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز حلق میں ہی دب گئی۔ سیاہ لباس پوش شخص عمران کی طرف بڑھا اور اپنا ایک لمبا سا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ عمران نے آنکھیں بند کر لیں، اپنے آپ کو بری قسمت کے لیے تیار کر لیا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ عمران نے کچھ لمحوں بعد محتاط انداز میں آنکھیں کھولیں۔ سیاہ لباس پوش شخص غائب تھا۔ کمرے کا ماحول پہلے جیسا تھا۔ عمران حیران رہ گیا، کیا یہ سب خواب تھا؟ لیکن پھر اس نے اپنے ہاتھ میں کچھ دیکھا۔ وہ کاغذ جس پر اس نے نشانات بنائے تھے اب سیاہ مائع سے لت پت ہوا تھا۔ اس مائع سے ایک بو آ رہی تھی جیسے سڑے ہوئے گوشت کی ہو۔ عمران نے کاغذ کو پھینک دیا اور اپنے ہاتھ دھو لیے، لیکن وہ بو اس کی ناک میں مستقل طور پر بیٹھ گئی۔ اس رات وہ سو نہیں سکا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ سیاہ لباس پوش شخص اور اس کی خوفناک آنکھیں گردش کرتی رہیں۔ اگلے دن عمران نے انٹرنیٹ پر اس ویڈیو کو دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ویڈیو غائب ہو چکی تھی، جیسے کبھی وجود ہی میں نہیں آئی ہو۔ عمران کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام ویڈیو نہیں تھی۔ اس نے جو کچھ کیا تھا اس نے کسی خوفناک چیز کو اس دنیا میں بلا لیا تھا۔ عجیب واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عمران کو رات کو عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، سائے نظر آنے لگے۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے۔ اس کا خاندان اور دوست پریشان تھے، لیکن عمران انہیں کچھ بتانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ ایک رات وہی سیاہ لباس پوش شخص دوبارہ عمران کے کمرے میں نمودار ہوا۔ اس بار وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ کاغذ تھا جس پر عمران نے نشانات بنائے تھے۔ سیاہ لباس پوش شخص بولا ایک گزدار آواز میں، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ عمران چیخنے کی کوشش کرتا رہا لیکن پھر خاموشی ہو گئی۔ اس کے بعد کمرے میں صرف چیخوں کی گونج سنائی دی۔ عمران کے گھر والے جب تک عمران کے کمرے تک پہنچتے اس کا دم نکل چکا تھا۔ عمران کے گھر والوں کو صرف عمران کی لاش ملی۔ عمران کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح اس کی موت واقع ہو گئی، اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن یہ کہانی ایک سبق ہے۔ چیزوں کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے۔ انٹرنیٹ پر بہت سی چیزیں موجود ہیں جو عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہیں۔ جستجو اچھی چیز ہے لیکن اسے بھی حد میں رکھنا چاہیے، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اسی خوفناک انجام کو پہنچ جائیں۔